السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وكافة الأولياء الكاملين سبحان اللہ، خاصة على السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين وجميع العلماء الواصلين والمجددين الفاضلين، خصوصا على سيدنا ومولانا الإمام الهمام أحمد رضا إمام المجددين سبحان اللہ، وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي، قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين، وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه سبحان اللہ، وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوائے ہر مرض ہے ایک پیمانہ محمد کا، دوائے ہر مرض ہے، دوائے ہر مرض ہے
ایک پیمانہ محمد کا خدا رکھے سلامت یوں ہی میں خانہ محمد کا خدا رکھے سلامت یوں ہی میں خانہ محمد کا خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں نازل ان کے روضے پر سبحان اللہ خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں نازل ان کے روضے پر خدا کی رحمتیں ہوتی ہیں نازل ان کے روضے پر منور نور سے رہتا ہے کاشانہ محمد کا منور نور سے رہتا ہے کاشانہ محمد کا جفائیں سہ کے بھی دی ہیں دعائیں میرے آقا نے جفائیں سہ کے بھی دی ہیں دعائیں میرے آقا نے تعجب خیز ہے خلق کریمانہ محمد کا تعجب خیز ہے خلق کریمانہ محمد کا زمانہ رقص کرتا ہے اسی کے ایک اشارے پر زمانہ رقص کرتا ہے اسی کے ایک اشارے پر ایک اشارے پر جو ہو جاتا ہے جان و دل سے دیوانہ محمد کا جو ہو جاتا ہے جان و دل سے دیوانہ محمد کا قدم چومے جنانے حور و غلمان سلامی دی توجہ فرمائیں قدم چومے جنانے حور و غلمان سلامی دی قدم چومے جنانے حور و غلمان سلامی دی سر محشر چلا جب کوئی مستانہ محمد کا سر محشر چلا جب کوئی مستانہ محمد کا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں نہ کر توہین ان کی اے منافق غور سے سن لے نہ کر توہین ان کی اے منافق غور سے سن لے نہ کر توہین ان کی اے وہابی غور سے سن لے غور سے سن لے
نہ جائے گا کبھی جنت میں بیگانہ محمد کا نہ جائے گا کبھی جنت میں بیگانہ محمد کا صغیر بے نوا بخشش کا تیری ہے یہی سامان صغیر بے نوا بخشش کا تیری ہے یہی سامان صغیر بے نوا بخشش کا تیری ہے یہی سامان ہے یہی سامان لیا کر بادب تو نام روزانہ محمد کا لیا کر بادب تو نام روزانہ محمد کا دوائے ہر مرض ہے ایک پیمانہ محمد کا خدا رکھے سلامت یوں ہی میں خانہ محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وسلم. حضرات، ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. حضرات، 3 روز سے آپ اسی آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر کے تعلق سے تقریر سن رہے ہیں. آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے احادیث کریمہ کے چند موتی رکھوں گا جن کی چمک دمک سے ایمان روشن ہو جائے. خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کی آواز کچھ کمزور ہے، بلند آواز سے ایک بار درود شریف اور پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخی فرما دیا وہ دوزخی ہے. اور بخاری شریف کی حدیث اس پر میں نے آپ کو سنائی تھی. اور جس کو سرکار نے فرما دیا یہ جنتی ہے تو وہ بے شک جنتی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے؟ یہ اسی کو اختیار ہے کہ جو جنت کا بھی مالک ہو اور جہنم کا بھی مالک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. آئیے سلسلے میں احادیث کریمہ کی طرف توجہ کریں. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، آدمیت انہی سے جاری ہوئی اور وہ اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں.
انہوں نے حضرت سیدنا شیس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں، ارشاد فرمایا یا بنیا خذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لینا، لاپرواہی مت کرنا، تقوی کے تاج کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وہ کیا دولت تھی جو حضرت آدم نے حضرت شیس کو عطا فرمائی؟ خود وہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے سنو، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے بیٹے، وہ دولت بے بہا یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، جب بھی اللہ کا تذکرہ کرو، جب بھی اللہ کا نام لو، تو نام خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کر لینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ پاک نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور میرے جسم میں اپنی جانب سے روح پھونک دی، لما خلقنی اللہ بیدہ وَنَفَخَ فِيَّ مِن رُّوحِهِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے جب میرے جسم میں اپنی جانب کی روح ڈال دی، ثُمَّ إِنِّي طُفْتُ السَّمَاوَاتِ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کا دورہ کیا، آسمانوں میں میں نے گھوم گھوم کے دیکھا، فَلَمْ أَرَ فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا وَجَدتُّ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ اسْمَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں نے آسمانوں کا دورہ کیا تو آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں میں نے نام محمد لکھا ہوا نہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ۔ ہر جگہ میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، آسمانوں کے چپے چپے پر میں نے نام محمد لکھا دیکھا، عرش اعظم کی پنڈلیوں پر میں نے نام محمد لکھا دیکھا۔ اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسم محمد مکتوبا علی ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، بخط جلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اور سنو، وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّد مَكْتُوبًا عَلَى وَرَقِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، اور میں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا، وَعَلَى ثِمَارِهَا، اور جنت کے پھلوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، وَعَلَى وَرَقِ شَجْرَةِ طُوبَى، اور طوبہ درخت کے پتوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرماتے ہیں سنو سنو میرے لخت جگر، اے شیس اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھنا، میں نے سرکار کا نام پاک وَعَلَى نُحُورٍ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، سبحان اللہ سبحان اور میں نے فرشتوں کی پیشانیوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں
وعلى نحور الحور العين، سبحان اللہ اور حور عین کے سینوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اب ذرا غور تو فرمائیے، آسمان کے پتے گوشے گوشے میں، آسمانوں کے کونے کونے میں، عرش اعظم پر اور عرش اعظم کی پنڈلیوں پر، اس کے پایوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ جنت کے دروازوں پر نام محمد لکھا ہے، جنت کے ہر محل پہ نام محمد لکھا ہے، جنت کے ہر پھل پہ نام محمد لکھا ہے، جنت کے ہر پتے پر نام محمد لکھا ہے، حوروں کی پتلیوں پہ نام محمد، فرشتوں کی پیشانیوں پر نام محمد، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اے لوگو، یہ ہر جگہ جنت میں نام محمد کیوں لکھا ہے؟ آسمانوں پہ ہر جگہ نام محمد کیوں لکھا ہے؟ ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام پاک کیوں لکھ دیا؟ اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے، عقل سلیم فوراً قبول کرے گی کہ یہ اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بنانے والا پروردگار ہے، اور جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ اور حضرت مولانا جمیل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے سچے مرید و خلیفہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، سبحان اللہ، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر جگہ نام پاک جنت میں لکھ دیا۔ کس لیے لکھ دیا؟ تاکہ یہ بات جنتی سمجھ لیں کہ یہ جنت ہمیں جو رہنے کے لیے ملی ہے، اور ہر جگہ اس پہ نام پاک مصطفیٰ لکھا ہے، تو ہر محل رہنے کے لیے ہے، تو ہر جنتی اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ نام محمد نہ ہوتا، یہ مصطفیٰ نہ ہوتے، اور ہم ان پر ایمان نہ لاتے، تو یہ جنت کے محل رہنے کو ہمیں نہ ملتے۔ بے شک سبحان اللہ، اور ہر پھل پہ نام محمد اس لیے لکھ دیا کہ جو پھل بھی جنتی کھائے گا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان مانے گا۔ واہ میرے آقا، آپ کے نام پاک کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جنت میں کس طرح نام لکھ دیا؟ ایسے نہیں کہ جیسے ہم آپ قلم سے کسی کاغذ پہ کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں، بلکہ انداز ایسا لگتا ہے، حدیث پاک کے اس مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا نام پاک جو وہاں لکھا گیا آسمانوں میں اور جنتوں میں لکھا گیا، تو اس طور پہ نہیں کہ الگ سے اوپر سے کوئی چیز لکھ دی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جنت پیدا ہوتی رہی۔ جس طرح کارخانے میں کوئی پرزہ ڈھالا جاتا ہے تو پرزے کے ساتھ ساتھ کمپنی کا نام ڈھلتا چلا جاتا ہے، جنت پیدا ہوتی رہی اور نام مصطفیٰ اس پر ابھرتا چلا گیا، آسمان پیدا ہوتے رہے اور نام مصطفیٰ ان پہ جلوہ فرما ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے لوگو اس حبیب کی عظمت کے قربان جاؤ کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات میں ایسا بے مثال بنایا اور ساری کائنات میں اس کے ذکر کے چرچے کر دیے. اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے پکار اٹھے رفعت ذکر ہے تیرا حصہ. سبحان اللہ سبحان کنجوسی نہ کرو, زور سے بولو. سبحان اللہ. رفعت ذکر ہے تیرا حصہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رفعت ذکر ہے تیرا حصہ دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. اور مرغ فردوس پس از حمد خدا, مرغ فردوس پس از حمد خدا تیرا ہی نام لیا کرتے ہیں, تیرا ہی نام لیا کرتے ہیں, تیرا ہی نام لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک آپ کو بہت ہی پیاری حدیث سناؤں جس سے ایمان تازہ ہو جائے. یہ جو ہم آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں سرکار کے اختیارات کا, سرکار کی عظمتوں کا, کہ حضور جنت کے بھی مالک ہیں جہنم کے بھی مالک ہیں, یہ ذکر آج دنیا کے گوشے گوشے میں اہل سنت کر رہے ہیں اور زندگی بھر کرتے رہتے ہیں. اے لوگو یہ جو منبر پہ بیٹھ کے ہم ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, حضور کے اختیارات کا چرچا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر یہیں تک محدود رہ جائے گا. چلو ذرا بروز محشر قیامت کے اس دن کی بات کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا جمع اللہ الاولین والآخرین. ہر سنی مسلمان زندہ دلی سے بولتا رہے سبحان اللہ, اور طرف کے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اولین کو بھی جمع کرے گا اور آخرین کو بھی جمع فرمائے گا. جب اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے کیا دنیا میں کوئی ایسا صحرا ہے, ایسا میدان ہے کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم کے لوگ اس ٹائم جو اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں. تو کتنا بڑا میدان چاہیے. قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ سب ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے. وہ میدان محشر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عرفات کا میدان اللہ پاک اسی کو وسیع فرما دے گا. اسی میدان کو, عرفات کے میدان کو میدان محشر بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اس میں بھی حکمت ہے. جب میں غور کرتا ہوں کہ آخر عرفات ہی کے میدان کو وہاں میدان محشر کیوں بنایا جائے گا جہاں جبل رحمت بھی ہے, اور عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں حاجی حج کے لیے جمع ہوتے ہیں نبی ذی الحجہ شریف کو, تو وہ ایسا میدان ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث پاک ذکر کر کے فرماتے ہیں ہر حاجی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آج میرے رب نے میرے گناہوں کو ایسا ہی معاف فرما دیا اور مجھے گناہوں سے پاک فرما دیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ میدان عرفات اس کو میدان محشر بنایا جاتا ہے. اے لوگوں حقوق العباد کے سوا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے میدان محشر میں. حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے لیکن حقوق اللہ پاک اپنے کرم سے میدان عرفات میں معاف کر دیتا ہے. وہی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی جبل رحمت کے پاس. حضرت آدم کی توبہ وہیں قبول ہوئی اور ہر گناہگار ہم جتنے بھی امتی ہیں ہر گناہگار کی توبہ وہاں قبول ہو جایا کرتی ہے. اسی کو میدان محشر بنا دیا گیا تاکہ اللہ کی رحمتیں ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں, اللہ کی مغفرت ہم گناہگاروں کے ساتھ ہو جائے. پھیلا دیا گیا میدان عرفات کو, میدان محشر بنا دیا گیا. اب سب کو جمع کر دیا گیا, جتنے بھی اولین و آخرین ہیں سب جمع ہو گئے. ان میں مومن بھی ہیں, ان میں کافر بھی ہیں, ان میں موحد بھی ہیں, ان میں مشرک بھی ہیں. میدان محشر میں تو سبھی جمع ہوں گے, انبیاء و مرسلین بھی ہوں گے اور ان کی ساری امتیں بھی جمع ہوں گی. اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوتا بمنبرین من نور. اور ذرا زندہ دلی سے بولیے
دیکھیے مولانا سراج القادری صاحب کے چہرے کی رونق اللہ اور بڑھائے. آمین آمین. بہت نیک عالم دین ہے, اللہ انہیں قبول فرمائے. اور ہر سنی مسلمان کا چہرہ نور سے چمک اٹھا, روز چمکتے ہیں چہرے ماشاءاللہ. یہ دل کا نور ہے جو چہروں سے ظاہر ہوتا ہے, اور یہ صرف سنی کو نصیب ہے. وہابی کو آپ دیکھو تو جتنا دیکھو گے ظلمت بڑھتی نظر آئے گی. دن بدن ظلماتها بعضها فوق بعض, بتائے ظلمتیں وہاں بڑھتی ہیں اور یہاں الحمدللہ روز نور نکھرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ نور اسی کو ملے گا جو نور والے پہ ایمان رکھے گا, اور جو بے ایمان ہوگا اسے نور نہیں مل سکتا. اس کے چہرے پہ گھور ہی گھور ہے, سنی کے چہرے پہ نور ہی نور ہے. سبحان اللہ. تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن نور کے 2 منبر لائے جائیں گے جب سب اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیم کہاں گئے؟ اچھا تو حضرات جب نور کے 2 منبر لائے جائیں گے, اعظم کے ایک تو دائنی جانب بچھا دیا جائے گا اور ایک بائیں جانب بچھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ ممبر بھی نور کے ممبر. کس چیز کے ممبر؟ بولو بولو زور سے بولو. نور کے منبر. نور کے ممبر. اور ہم لوگ کائے کا ممبر بچھاتے ہیں؟ لکڑی کا, لوہے کا, یا زمین کا ممبر, مٹی کا. بس یہی ہماری بساط ہے, ہمارے یہی بس کی بات ہے. تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی ممبر کا انتظام کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم نور کا ممبر بچھا سکیں. ہم کہاں سے لائیں گے نور کا ممبر؟ مگر یہ ہمارے تو بس کی بات نہیں, خدا کے یقیناً اس کی قدرت میں ہے. خدا کے بس کی بات ہے, اس کی قدرت میں ہے. وہ چاہے نور کا ممبر بچھا دے, سبحان اللہ. اور اسی کے حکم سے نور کا ممبر بچھایا جائے گا. کس کے لیے بچھایا جائے گا یہ بھی آپ سنیں گے. آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ نور کے ممبر بچھ جائیں گے, وَيَعْلُوهُمَا شَخْصَانِ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان ممبروں پہ 2 شخص چڑھ جائیں گے. ایک تو دائیں ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور ایک بائیں ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصور تو کیجئے اس میدان محشر کے ممبروں کا اور اس میدان محشر کے مجمع کا, سبحان اللہ. اور ایسی ہموار زمین پہ وہ جلسہ ہوگا. ایک کنارے سے میدان محشر کے آپ دیکھیں اور دوسرے کنارے پہ رائی کا دانہ ہو تو بھی نظر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی مسطح زمین, اتنی ہموار زمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح وہ نور کے منبر پہ کھڑے ہو کر دائنی طرف جو کھڑا ہوگا وہ اعلان کرے گا, یا معاشر الخلائق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مخلوقات کے گروہ. جب وہ دائنی طرف کھڑا ہونے والا اعلان کرے گا اے مخلوقات کے گروہ, تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. سب کو وہ آواز پہنچے گی. وہاں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دین کے کام یہاں پر لوگوں کو پہنچانے کے لیے آواز دور تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے. میدان محشر میں یہ چیز نہیں ہوگی. وہاں تو وہ جو کھڑا ہوگا اس کی آواز سارے محشر والے اپنے کانوں سے سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب متوجہ ہو جائیں گے. تو وہ اعلان کرے گا اے محشر والو, من عرفنی فقد عرفنی,
جس نے مجھے پہچان لیا اس نے تو بے شک پہچان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے پہچانا اس نے تو بے شک پہچان لیا. پہچان لیا. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا رِضْوَانٌ خَازِنُ الْجِنَانِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے نہیں پہچانا تو وہ اب پہچان لے. وہ اپنا خود تعارف فرمائیں گے, تعارف کرائیں گے کہ اب پہچان لو. انا رضوان خازن الجنہ, میرا نام رضوان ہے اور میں جنت کا خزانچی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کے خزانچی کا نام سن کے نہیں بول رہے ہو سبحان اللہ. تو داخلہ کیسے ملے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضوان خازن جنت اپنا تعارف کرائیں گے. یہ کون رضوان ہے؟ وہ جنت کے دروازے پر معین ہے, جنت کے دروازے پر معین ہے اور ساری کنجیاں جنت کی ان کے پاس ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ جنت کے دروازے پر کیوں بٹھائے گئے کنجیاں لے کر کیوں بیٹھے ہیں وہ؟ حضرات یہ بھی سنیے, اس بارے میں بھی حدیث پاک ہے. آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا اول من یدق باب الجنہ. سڑپ کے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. سبحان اللہ. کوئی وہابی سے پوچھے اس پہ قیامت ٹوٹ جائے گی کہ یہ جنت کا دروازہ حضور سب سے پہلے کھٹکھٹا رہے ہیں, تو ابھی تو کم ٹوٹی ہے, قیامت اگلے جملے میں اور زیادہ ٹوٹے گی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو رضوان پکاریں گے, من انتا, آپ کون ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ ذاکر میاں تم نہیں بول رہے, کیا بات ہے؟ اچھا پہنچ گئے جنت میں؟ ارے پہنچ گئے, مطمئن ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو رضوان خازن جنت مجھ سے عرض کریں گے, من انتا, تو آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا انا محمد, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا سرکار فرمائیں گے تو حضرت رضوان کیا کہیں گے وہ سنیے اور جانے وہابیت پہ قیامت توڑ دیجئے. سبحان اللہ. حضرت رضوان اس وقت عرض کریں گے, آقا و مولا بکاؤ مر, تو سرکار میں آپ ہی کے تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب سرکار تشریف لائیں اور کب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث المدد, زندہ باد, اعلی حضرت اعلی حضرت. لگا زور سے. اور ایک بار اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, اعلی حضرت اعلی حضرت. حضرات اب دیکھیے ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کو اور سناؤں. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے حبیب, ان الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی تدخلها, سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلی الامم حتی تدخلها امتک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے پیارے حبیب, میری یہ پیاری جنت جس کو میں نے 1000 رعنائیوں کے ساتھ سجایا ہے, جس کی نعمتوں کی شان یہ ہے, لا رأتها غین ولا سمعتها اذن
ولا وجلت بالبال ولا خطرت بالبال. لوگوں جنت کی خوبی دیکھو. سرکار فرماتے ہیں کہ جنت ایسی چیز ہے جس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور جن کا تصور بھی کسی کو نہیں ہو سکا کہ کیسی وہ نعمتیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آج کے کیلے کا جب یہ ذائقہ ہے تو جنت کے کیلے کی کیا شان ہوگی. یہ آج کے سنترے کی جب یہ شان ہے کہ آدمی کھائے تو منہ سے رس بھر جائے, رس سے منہ بھر جائے, تو جنت کے سنترے کا کیا کہنا. اور آج کے انگور کا جب یہ عالم ہے تو جنت کے انگور کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. بولو ذرا. سبحان اللہ. ایک کیلے والوں تم نہیں بولو گے تو کون بولے گا. سبحان اللہ. کاروبار کر رہے ہو دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. یہ نعمتیں یہاں ہیں, ان کے ذائقے اچھے ہیں. آج کے انار کی جب یہ شان ہے تو جنت کے انار کا کیا کہنا. سبحان اللہ. ایسے ایسے پھل ہوں گے. اللہ اکبر. سرکار قرآن پاک نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شکلیں ایک سی ہوں گی. شکلیں ایک سی ہوں گی. ایک سی. اور آپ اگر یہ چاہیں گے کہ میں انار کھاؤں تو آپ انار کو توڑ لیں گے. یہ زحمت آپ کو نہیں ہوگی کہ آپ اٹھیں اور درختوں سے انار توڑیں. دل میں خواہش پیدا ہوگی انار کھانے کی تو انار کی ڈالی خود آپ کے پاس آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا انار کھاتے کھاتے آپ یہ چاہیں کہ میں کیلے کا مزہ پاؤں تو آپ کو پھر اور کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. اسی پھل میں آپ کو کیلے کا مزہ فوراً نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ چاہیں کہ اسی میں پپیتا کھاؤں تو آپ کو پپیتے کا ذائقہ اسی میں ملے گا. ایک جیسے پھل ہوں گے. آپ چاہیں پپیتا کھا لیجئے, سبحان اللہ. چاہے آپ جو پھل کھانا چاہیں, سیب کھانا چاہیں, انگور کھانا چاہیں, آپ کو اس کا ذائقہ اس میں مل جائے گا. آپ کہیں گے یہ تو ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے پہلے تھا, مگر جب کھائیں گے تو آپ کو جیسا ذائقہ چاہیے ویسا ہی مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے اس جنت کی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب یہ جنت جو ہزاروں رعنائیوں کے ساتھ میں نے سجا رکھی ہے, یہ میری جنت کسی نبی کے لیے جائز نہیں جب تک کہ پیارے حبیب تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صاحب یہاں تشریف لائیں. نہیں, میری جنت میں داخلہ اور نبیوں کے لیے منع ہے جب تک کہ پیارے مصطفیٰ جنت میں تم داخل نہ ہو جاؤ. بولو دیوانو زور سے بولو سبحان اللہ. وعلی الامم اور ساری امتوں پر داخلہ حرام ہے. اللہ پاک خود اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے سارے امتوں پر داخلہ حرام ہے جب تک کہ پیارے تمہاری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو آپ اس جنت کے نظارے آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے کر لیجئے اور تصور میں چلیے بریلی شریف کی سرزمین پر تو امام اہل سنت آقائے نعمت امام المجاہدین امام المجددین سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا سے عرض کرتے ہوئے اے آقا و مولا جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زندہ دلی سے سبحان اللہ. جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام. اور ملک تو ہے آپ کا ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب دیکھیے حضور جنت میں جب تک نہ جائیں کوئی نبی نہیں جا سکتا اور جب تک سرکار کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے کوئی امت داخل نہیں ہو سکتی. یہ اختیار نبی نہیں ہے تو کیا ہے.
سبحان اللہ. اب آؤ دیکھو اس اختیار کے جلوے میں آپ کو دکھاؤں کہ منبر نور پر میدان محشر میں جو دائنی طرف کھڑا ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہی حضرت رضوان خازن جنت ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلان فرمائیں گے اے لوگو جس نے مجھے پہچانا اس نے تو پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ لِي فَأَنَا رِضْوَانٌ خَازِنُ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے نہیں پہچانا وہ اب پہچان لے کہ میرا نام رضوان ہے، میں جنت کا خزانچی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تو تمہید ہو گئی، یہ ان کا اپنا تعارف ہو گیا. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میدان محشر میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ تو حضرت رضوان کو جاننے والے پہچاننے والے ہوں گے اور کچھ نہیں پہچانیں گے. اکثریت نہیں پہچانے گی. کیوں بھائی آپ پہچان لیں گے ان کو؟ کیسے پہچانوں گے؟ کبھی تشریف لائے یہاں جے ہاسپٹل کے روڈ پر؟ کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ارے بولو بمبئی والو، ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی نا. تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے پہچانا اس نے تو پہچان لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچاننے والے بھی ہوں گے. بے شک. اب وہ کون ہوں گے؟ اے لوگوں وہ پہچاننے والے اولیاء کرام ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے کہ جن کی نظر فرش زمین پر رہ کے بھی عرش بری کو دیکھ لیا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. سبحان اللہ. صغیرون کے علوم غیبی میں کس کو ہوں گے شکوک باقی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. صغیرون کے علوم غیبی میں کس کو ہوں گے شکوک باقی. جب اولیاء کی نگاہ سے بھی، جب اولیاء کی نگاہ سے بھی چھپی وہ لوح مبین نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو اب بات آگے وہ بڑھائیں گے تمہید کے بعد کہ جس نے پہچانا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ اب پہچان لے میں رضوان ہوں. سنو، ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتیح الجنت الی محمد. سبحان اللہ. جھوم کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. قربان ہو جاؤ اپنے سرکار پر. میدان محشر کے وہ جلوے دیکھو. میں نے کہا تھا نا کہ آج کا یہ جلسہ کوئی آخری جلسہ نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں بھی جلسہ ہوگا اور وہ جلسہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں نور کا منبر بچھایا جائے گا اور وہ فرشتہ جو تقریر کرے گا وہ بھی نور کا ہوگا اور جس کے حکم سے تقریر ہوگی وہ خدا بھی نور ہے اور جس کا ذکر ہوگا وہ مصطفیٰ بھی نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سن لو اے لوگو، حضرت رضوان فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتیح الجنت الی محمد. اے رضوان یہ جنت کی ساری کنجیاں جو میں نے تمہیں دے رکھی ہیں تمہارے سپرد ہیں، یہ ساری کنجیاں لے کر میرے حبیب کی خدمت میں پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک کا وہ فرمان حضرت رضوان سنائیں گے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے سبحان اللہ کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ، وہ ساری کنجیاں لے کر اور میرے حبیب کی خدمت میں وہ کنجیاں پیش کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات وہ کنجیاں حضرت رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے حبیب خدا کی خدمت میں پیش کر دی. سبحان اللہ. اچھا ایک منظر اور دکھاتا چلوں آپ کو کہ میدان محشر میں یہ نور کے منبروں پر تو جلسے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، میدان محشر کے لوگ سب سنیں گے، مگر خود سرکار کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان یہ بھی دیکھو آپ کہ خدا کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے. تو میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا اے لوگو
جب میدان محشر میں سب کے سب جمع ہوں گے تو سب کھڑے ہوں گے رب کے حضور میں. وہاں ایسا نہیں کہ کرسیاں بچھائی جائیں گی, وہاں سب کھڑے ہوں گے. اور یہاں جو مجمع کھڑا ہے, اللہ ہر ایمان والے کو اس کھڑے ہونے کا بہتر صلہ عطا فرمائے. اور آج جو کھڑے ہیں آپ لوگ, تو اللہ پاک اس کھڑے ہونے کے صدقے میں میدان محشر میں کھڑا ہونا آسان فرما دے. سبحان اللہ. آمین آمین آمین. حضرات, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بہاریں آپ روز دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں مشام جان و ایمان معطر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے. بولو بولو, ہو رہا ہے. جان و ایمان میں بہار آ جائے حضور کے ان فرامین پاک سے, اور ہماری زندگی بھی سنور جائے, آخرت بھی بن جائے. بے شک. سبحان اللہ. حضرات, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب کے سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور کسی کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملے گی, اس وقت کی بات ہے. یجلسنی ربی معہو علی العرش. سبحان اللہ. سبحان میرا اللہ. پروردگار اس دن میدان محشر میں معیت تشریف و تکریم کے ساتھ مجھے اپنے عرش اعظم پر بٹھائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ عرش اعظم پہ تشریف فرما ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات, ایک چیز اور دیکھیے, سرکار کبھی عرش اعظم پہ بیٹھے نظر آئیں گے, اور ایک حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا اجلس علی کرسی ربی بین یدی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے اپنے ربی کے حکم سے, رب کے ہی حکم سے, اسی کے سامنے میں اسی کی کرسی پر بیٹھوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں ایسا ہے؟ اے لوگوں, عرش پہ بیٹھنے سے خدا پاک ہے, کرسی پہ بیٹھنے سے خدا پاک ہے. پروردگار عرش و کرسی پہ بیٹھنے سے پاک ہے. ہمارا خدا جسم والا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے جیسا کہ وہابیوں کا خدا ہے. میں کوئی فرضی بات نہیں کہتا ہوں. وہابیوں کے سرغنہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش بھر جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے کرسی چر چر بولتی ہے. ماشاء اللہ. کرسی چر چر بولتی ہے, اس نے لکھا ہے. ابن تیمیہ نے, غیر مقلد نے, غیر مقلدوں کے پیشوا نے, اور وحید الزما غیر مقلد نے بھی لکھا ہے ہدیۃ المہدی میں. وہ کتاب میرے پاس ہے, عربی کی کتاب ہے, وہ میرے پاس ہے موجود گھر پہ. سنو اے سنی مسلمانوں, اگر تم کو واقعی جنت چاہیے تو ان بدعقیدوں سے تن کا توڑ الگ ہو جاؤ. اگر ان کے ساتھ شادی بیاہ رچاؤ گے, ملنا جلنا کرو گے, اپنی بیٹی بیٹے دو گے, تو یاد رکھنا جہالت کی بولی مت بولنا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تم جب شادی بیاہ کرو گے, لڑکی لاؤ گے, تو پھر یہ بولو گے کہ لڑکی کو ہم نے سنی بنا لیا, تو لڑکی کے ماں باپ کو کیا بنا لیا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی خود ہی وہابی بنا لیتی ہے, اور اس کے رشتہ دار اس کے وہابی بنا لیتے ہیں. اے لوگوں, یہ صحبت بہت بری چیز ہے, اس سے آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, اور صحبت طالح ترا طالح کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی, اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. یار بد بد تر بود ازمار بد. برا ساتھی برے سانپ سے زیادہ برا ہوتا ہے, کہ برا سانپ تو تمہاری جان لے گا اور برا ساتھی تمہارا ایمان لے جائے گا. بولو, شادی کرو گے وہابیوں میں؟ بولو بولو, کون کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ کوئی رشتہ ناتا برتے گا؟ بولو بولو, کون برتے گا؟ کوئی نہیں. تو ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں کریں گے. بولو بولو, زور سے بولو, نہیں کریں گے. اللہ محفوظ رکھے. سنی سنی سے شادی کریں, سنی سنی سے رشتہ رکھیں, تاکہ یہاں بھی ساتھ رہیں اور اللہ کرے جنت میں بھی ساتھ ہو جائیں. ورنہ کیا ہوگا کہ صاحب وہابی تو جہنم میں جائے گا اور سنی جنت میں جائے گا, اور رشتہ ناتا کرے گا تو وہ کھینچ کے وہیں لے جائے گا کہ جب دنیا میں میرے ساتھ تو نے نبھائی ہے تو چل وہاں بھی نبھا لے. جانا اگر شادی کرو گے تو ایسے ہی پکڑے جاؤ گے.
سنو حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی عرش پہ تشریف فرما ہوں گے، کبھی کرسی پر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو سبحان کرسی اللہ۔ کوئی دنیا کی کرسی نہیں ہوگی، یہ کرسی نہیں ہوگی کہ جس کرسی پر آپ بیٹھیں، پردھان جی بیٹھیں، چیئرمین صاحب بیٹھیں، مکھ منتری بیٹھیں، وزیر اعظم بیٹھیں، صدر جمہوریہ بیٹھیں، مگر یہ وہ کرسی نہیں ہوگی۔ وہ تو وہ کرسی ہے جس کا آیت الکرسی میں ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی تو کرسی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے، اس پر رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے۔ اور جب پردھان جی کی کرسی کا اختیار پورے گاؤں پہ چلتا ہے، وزیر اعظم کی کرسی کا اختیار پورے ملک پہ چلتا ہے، اور مصطفیٰ کی کرسی تو ساری زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، تو بتاؤ کون سی چیز ایسی ہے جو مصطفیٰ کے اختیار سے باہر رہ جائے؟ تو مصطفیٰ کا اختیار ساری کائنات پر ہے، اور یہ ہم اہل سنت کا ہی عقیدہ ہے۔ بدعقیدہ اس سے الگ ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اے لوگو، یہ جلوے میدان محشر میں ہم دیکھیں گے، حدیث ادھوری رہ گئی، ٹائم پورا ہو گیا، اس لیے کل یہیں سے میں آپ کو حدیث کا بقیہ حصہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ اے لوگو سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ساری امت کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اور سبحان تجھ سے اللہ۔ اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ